یہ پاورفل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں زبیر صاحب، یاسین آزاد صاحب، کیا اس کا کوئی حل ہے؟ کیونکہ ان کے اوپر ایک عدالتی معاملہ ہے اور عدالت سے ہی اس کا حل نکل سکتا ہے۔ دیکھیں سر، اگر پوری نیک نیتی سے آپ مسئلے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا ادارہ ہے، اس کے اندر بھی جا کے بیٹھ کے یہ باتیں کی جا سکتی ہیں۔ اور اگر پارلیمنٹ میں آپ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو سب سے بڑا ادارہ میرے نزدیک ہے، چونکہ وہ قانون ساز ادارہ ہے، وقتاً فوقتاً جس طرف ابھی زبیر صاحب نے کہا تھا کہ ہم کوئی بھی قانون سازی کر سکتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ پارلیمنٹ کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی قانون سازی کر سکتا ہے، اس کو پارلیمنٹ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ عدلیہ کا کام یہ ہے کہ وہ جو قانون آپ ہماری اسمبلیاں بناتی ہیں، عدلیہ ان کی تشریح کرتی ہے، لیکن جو صورتحال ہے، میں کہتا ہوں بڑے سے بڑا مسئلہ ٹیبل ٹاک پہ بیٹھ کے طے ہو سکتا ہے۔ آج بھی میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے سیاستدان پوری ایمانداری اور دیانتداری سے پاکستان کو کرائسس سے نکالنا چاہتے ہیں تو وہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ سکتے ہیں، اپنے معاملات کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور معاملات پاکستان کے بہتر کریں۔ پاکستان اگر معاشی طور پہ کمزور ہوگا تو پھر ہم آگے چل نہیں سکیں گے۔ آج معاشی طور پر ہماری کیا حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور آج بھی میں نے پڑھا یا کہاں تک صحیح ہے مجھے نہیں، زبیر صاحب کو زیادہ پتہ ہوگا، تو اس میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ سعودیہ گرنٹر بنے تب ہم آپ کو قرضہ دیں گے۔ اگر اس ٹائپ کی باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں، سعودیوں سے ہم نے کچھ پیسے لینے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ سعودیز اس کے اوپر پہلے تحریری طور پر آگاہ کر دیں تاکہ وہ باقی کا جو فائنینسنگ ہے وہ ہمیں وہ آئی ایم ایف اپروو کر دے۔ سعودی عرب سے ہم نے $4 ارب اضافی لینے ان کے آئی ایم ایف کے کوٹے سے۔ یہ بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔